السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے۔ دوستان محترم، بہت ہی پیارا واقعہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ تھوڑا سا وقت نکال کر کے اس واقعے کو ضرور سماعت فرمائیں کہ ایک انسان تھا، بڑا ہی بد نصیب انسان تھا اور بڑا ہی قاتل انسان تھا، جس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک انسان تھا، اس نے 99 قتل کیے، اور جب 100 کی گنتی پوری کرنے کا وقت آیا تو وہ 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے نکل پڑا، اور وہ راستے میں جا رہا تھا۔ کسی انسان نے اسے روک کر کے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کس طرح جا رہے ہو، حال پوچھا تو وہ انسان کہتا ہے کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں اور اب میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں توبہ کر لوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو وہ انسان توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے نکل پڑا، اور جب وہ انسان اپنے گھر سے نکلا تو راستے میں کسی راہب نے اسے روک کر کے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ میں اللہ والوں کی چوکھٹ کے اوپر جا رہا ہوں، وہاں جانے کے بعد توبہ استغفار کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کیونکہ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو وہ انسان کہتا ہے کہ تو 99 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرے گا، کیا تجھے تب بھی اللہ معاف کر دے گا؟ تو انسان کو غصہ آتا ہے اور اس انسان کو بھی وہ قتل کر دیتا ہے۔ اب 100 لوگوں کا وہ انسان قتل کر چکا ہے۔ پھر آگے بڑھنے کے بعد کسی انسان نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کسی انسان سے اس نے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ والوں کی بستی کدھر ہے؟ اللہ والوں کے دیار کہاں ہیں؟ اللہ والوں کی مزار کہاں ہیں؟ تو اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ والا رہتا ہے، اس سے تم ملاقات کر لو۔ تو وہ انسان وہاں سے واپس ہوا اور اس اللہ والے کی بستی کی طرف رخ کر کے چلنے لگا، اللہ والوں کی بستی کی طرف جانے لگا، اور راستے میں ہی اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ راستے میں ہی اس انسان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی روح نکالنے کے لیے، اس کی روح لے جانے کے لیے جنت کے بھی فرشتے آتے ہیں اور جہنم کے بھی فرشتے آتے ہیں۔ جنت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ اس انسان کی روح کو ہم لے جائیں گے، اس لیے کہ اس انسان نے 100 قتل تو ضرور کیے ہیں، لیکن توبہ کی نیت سے یہ اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ اگر وہاں پہنچتا تو یہ انسان توبہ کر لیتا۔ اور جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ انسان 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ تو ان دونوں فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دریافت کیا کہ اے پروردگار عالم، اس انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ لیا جائے، دونوں طرف کی زمین کو ماپ لیا جائے، جس کی زمین قریب ہوگی وہیں روح جائے گی۔ تو فرشتے دونوں طرف کی زمین ناپتے ہیں، اللہ والوں کی بستی کی طرف کی زمین ناپی گئی، اور جو انسان اس کے گھر کی جو طرف زمین تھی وہ زمین بھی ناپی گئی۔ تو دونوں طرف کی زمین میں فرق ہوا، ڈیفرنٹ دونوں طرف کی زمین ہوئی۔ اللہ والوں کی بستی کے قریب 1-2 قدم وہ آگے چل چکا تھا، تب وہ اس کا انتقال ہوا، یعنی اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اللہ والوں کی بستی اس کے قریب تھی، اس کے گھر کی بستی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی، مولا یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا، اس کے گھر کی جو مسافت ہے وہ دور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ انسان
اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو یقیناً یہ انسان اللہ والوں کے بھی قریب ہوگا، اسے جنت میں داخل کرو، اور میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس لیے کہ یہ انسان توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اگر انسان اپنے دل میں توبہ کی نیت کر لے اور توبہ کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بخش دیتا ہے۔ اور جب آپ شام کو سویا کریں، رات میں جب آپ بستر کے اوپر جایا کریں تو دن بھر کے گناہوں کی توبہ ضرور کر کے سویا کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کر کے سوئیں، کیونکہ کسی بھی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ جس طرح میں اپنے بستر کے اوپر رات کے وقت میں لیٹا ہوں، کیا پتہ صبح ہماری آنکھ کھلے گی یا نہیں۔ تو اس لیے ہر دن ہر رات اپنے گناہوں کی توبہ ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اگر آپ کا اسی رات میں انتقال بھی ہو گیا تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ضرور بخش دے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے کہ بندہ کس طرح کی نیت رکھ کے ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ مدد طلب کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا عریضہ پیش کرتے رہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے خطاؤں کو، آپ کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس واقعے کو اور بھی آگے لوگوں تک شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کریں۔ اور آپ اگر پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو بھی ضرور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔